گرامی، آج ہمارا موضوع ہے قربانی کا مقصد کیا ہے اور قربانی کی اہمیت کیا ہے، اور جانور کے اندر وہ عیب جن کی وجہ سے قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز نہیں، اور قربانی کا قرآن پاک میں کس انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، پھر حضور علیہ السلام نے ہمیشہ قربانی کی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو اپنے رب کے لیے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، نہ کہ دکھلاوا مقصود ہو۔ پھر قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے بے شک میرا نماز پڑھنا اور قربانی کرنا اور میرا مرنا اور میرا جینا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی قربانی کرنی ہے اس میں دکھلاوا یا واہ مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ حضور علیہ السلام کا فرمانے علی ہے کہ مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ پاک نے طاقت دی ہو، گنجائش دی ہو، اس کے بعد بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ آدمی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب اس بات میں کتنا ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے قربانی کی۔ اسی طرح فرمایا کہ اس بات کے اندر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عید کی نماز پڑھے ہی نہ، عید کی نماز ضرور پڑھے۔ یہ حضور علیہ السلام نے تنبیہاً حکمانہ طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ عید کی طاقت ہونے کے بعد، یعنی کہ قربانی کی گنجائش ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، اس کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ طاقت ہو تو قربانی ہمیں ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور اسی طرح خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ پاک اسے قبول فرما لیتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ یہ بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہ اپنے سینگوں کھروں کے ذریعے نامہ اعمال کے اندر ترازو میں تولا جائے گا اور اسے کئی گنا وزنی کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے قربانی کی اہمیت۔ اسی طرح قربانی کا مقصد یہ ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خون بہانا یا گوشت اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچانا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصود اصلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پھر اس کا خون پہنچایا جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا مقصد ہو کہ میرے اللہ کا حکم آیا ہے، میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ کہ گوشت کھانے کی نیت ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر عبادت اخلاص اور محبت سے خالی ہو تو پھر عبادت کے اندر مزہ نہیں آتا، پھر عبادت کی وہ جو اصل روح ہوتی ہے وہ نہیں ملتی، صرف ڈھانچہ ہی رہ جاتا ہے۔ اگر عبادت کے اندر اللہ کی رضا مقصد ہو، اخلاص ہو، محبت ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل بہت جلد قبول ہو جاتا ہے۔ پہلا عیب وہ ہے کہ اگر وہ جانور اندھا ہو یا کانا ہو وہ قربانی پر نہیں لگے گا، اتنا زیادہ کمزور نہ ہو، اتنا زیادہ دبلا پتلا نہ ہو کہ اس کی ساری ہڈیاں نظر آ رہی ہوں۔ ہم نے اللہ کے راستے میں یہ جانور ذبح کرنا ہے، لہٰذا اتنا دبلا پتلا نہ ہو، نہ کمزور ہو کہ جو دکھنے میں بالکل ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، بلکہ موٹا تازہ ہو، اچھی صحت کا ہو۔ اسی طرح قربانی کے اندر اگر جانور لنگڑا ہے تو لنگڑا جانور نہیں لگے گا، اتنا زیادہ لنگڑا ہے کہ چوتھا پاؤں زمین پہ رکھتا ہی نہیں ہے بلکہ 3 پاؤں پہ چلتا ہے، پھر وہ قربانی کے لیے جائز نہ ہوگا۔ اگر وہ چوتھا قدم تھوڑا تھوڑا زمین پہ رکھتا ہے تو پھر اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح قربانی کا جانور وہ جانور جس کی دم کٹی ہو، اب دم کے 3 حصے بنائے جائیں، اگر تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے پھر تو قربانی جائز نہیں ہے، اگر تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہے پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر قربانی کے جانور کا کان کٹا ہوا ہے تو کان کے ہم 4 حصے بنائیں گے،
اگر وہ چوتھائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اگر چوتھائی حصے سے کم کٹا ہوا ہے پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر پیدائشی کان ہی نہ ہو پھر بھی قربانی نہیں لگے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ قربانی کا جانور ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے تاکہ اس میں کسی قسم کی خرابی نہ آئے، اگر خرابی آ جائے گی اللہ نہ کرے کہیں ہماری قربانی ضائع نہ ہو جائے، اس لیے ان تمام عیبوں سے قربانی کا جانور پاک ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ کمنٹ کے اندر لکھ سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی رضا پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔